کہاں ہر ایک خاندان پر ایک نگران مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو بھی تو ناصح کی نصیحت سے تو لوگ طبعاً دور بھاگتے ہیں، اور نصیحت کے انداز بھی تو سب کو معلوم نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو نصیحتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے روڑے مار رہے ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ خواتین میں روڑے مارنے کا رجحان مردوں سے زیادہ ہے۔ وہ جب نصیحت کرتی ہیں تو اثر یہ پڑتا ہے کہ تانے دے رہی ہیں، اثر یہ پڑتا ہے کہ ہماری بھلائی مقصود نہیں، اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے، یہ بتانا جتلانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم اس معاملے میں تم سے بہتر ہیں، اور تم بہت ہی ذلیل قسم کی چیز ہو جو ایسا گندا نمونہ دکھاتی ہو۔ ناک بھون چڑھا کر اگر وہ بات کریں تو اس بات کا دل پر نیک اثر تو کیا ہوگا، الٹا بد اثر ہوگا، اور ایسی عورتیں پھر نصیحت کرنے والیوں سے اور بھی دور ہٹ جاتی ہیں۔ اور رد عمل کے طور پر ایک اور بہت ہی خوفناک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر نصیحت کے بدلے ایسی عورتیں جن کے اندر کمزوریاں پائی جائیں وہ اچھوں پر نظر ڈال کر ان کی کمزوریوں کی جستجو کرتی ہیں، اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ہر کمزوری سے پاک ہو۔ پھر وہ باتیں بناتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھو جی آئی تھی گھر سے بڑی نصیحت کرنے والی، ہم پر یہ تان کیے، اور اپنا یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہے جو اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں نصیحت کی باتیں تو نہیں، یہ تو معاشرے کو چھید دیتی ہیں۔ جہاں ایک دو سوراخ تھے وہاں سوراخ اتنے ہوتے ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ چھلنی بن جاتا ہے، کوئی نیکی کی بات اس چھلنی میں نہیں ٹھہرتی۔